بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں عامر بٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں دا اوپینین. ناظرین کل سے میں کچھ خبریں سن رہا تھا اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میں جب تک کسی چیز کی تصدیق نہ کر لوں میں اب تک وہ خبر نہیں پہنچانا چاہتا. ناظرین پی ٹی ایم کے غبارے سے ہوا نکل چکی ہے اور اب فیصلے بھی ان کے خلاف آنے شروع ہو گئے. میں نے پاکستان میں کبھی اتنی گندی سیاست نہیں دیکھی، خصوصاً اپوزیشن کی، جس میں عوام کو صرف گاجر اور مولی سمجھا جائے اور جب دل کرے اس کو کھا لیا جائے یا کاٹ دیا جائے. ناظرین جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ پوری دنیا میں اس وقت سیکنڈ ویو اس کرونا کی جو کہ پوری دنیا میں ایک دفعہ پھر شروع ہو چکی ہے اور کئی ملک آلریڈی اس پینڈیمک میں پھنس چکے ہیں. اور جس ملک سے میں بیٹھ کر آپ سے بات کرتا ہوں روزانہ، ہمارے ہاں بھی لاک ڈاؤن تقریباً میرا خیال ہے یہ تیسرا ویک چل رہا ہے اور 1 دسمبر تک لاک ڈاؤن رہے گا. اسکول کھلے ہیں، شاپنگ مالز کھلے ہیں اور ان شاپنگ مالز میں صرف کھانے پینے کی جو چیزیں ہم روزمرہ کی ہماری جو ضروریات ہیں وہ کھلے. 5 کلومیٹر کا فاصلہ ہے جو اس کے اندر رہ کے آپ نے جو کرنا ہے آئرلینڈ میں آپ نے وہ کرنا ہے. ناظرین اٹلی میں بڑے حالات خراب ہیں، ہزاروں کی تعداد میں روزانہ وہاں پر کیسز آ رہے ہیں. لیکن جب ہم اپنے ملک پاکستان کو دیکھتے ہیں اور حکومت جب ایسے فیصلے کرتی ہے جس سے عوام کا بھلا ہو، مجھے نہیں پتا، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ اپوزیشن جو ہے یہ اتنی غریب عوام کے خلاف کیوں ہو جاتی. یہ حکومت کے خلاف نہیں ہوتے، یہ غریب عوام کے خلاف ہوتی، کیونکہ جب لاک ڈاؤن لگتا ہے ناظرین تو اس کا اثر سب سے زیادہ غریب مزدور طبقے کے اوپر آتا ہے. ہم سب کو پتا ہے کہ حکومت پاکستان نے فیصلہ کر لیا ہے کہ لاک ڈاؤن لگایا جائے گا. اب انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم لوگ کوئی جلسہ یا جلوس جو ہے وہ پورے پاکستان میں، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر میں کسی جگہ پر نہیں ہونے دیں گے. ناظرین ان کا ایک ہی مقصد ہے کہ عمران خان کی حکومت کو کسی طریقے سے گھر بھیجا جائے تاکہ ہمارے لیے راہ ہموار کی جائے. لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ عوام اب ان کو جان چکی ہے. عوام جانتی ہے کہ یہ لوگ پچھلے کئی سالوں سے حکومتوں میں رہ کر، اور پیپلز پارٹی ابھی بھی سندھ میں ان کی حکومت ہے پچھلے تقریباً 15 سالوں سے، 5 سال وہ وفاق میں بھی چل چکے ہیں. لیکن جو رزلٹ ہے وہ آپ کے سامنے ہے. آج اوباما نے جو اس کی کتاب ہے اس کے اوپر بھی بڑا تبصرہ ہو رہا ہے، اس میں زرداری صاحب کے جو کرامات ہیں وہ بھی پورے پاکستان کو رسوا کروا رہے ہیں، وہ بیانات جو اوباما نے اپنی کتاب میں لکھے. لیکن میں واپس اسی بات پر آؤں گا لاک ڈاؤن پر، کیونکہ لاک ڈاؤن جو ہے یہ بہت ضروری ہے. ناظرین اب جو فیصلہ لاک ڈاؤن کے بارے میں آیا ہے اس پہ جو میں سمجھتا ہوں کہ این سی او سی نے مشورہ دیا ہے، این سی سی نے اس کو تسلیم کیا ہے، انہوں نے ڈیسیجن لے لیا ہے اور حکومت نے آرڈر بھی کر دیے اور عدالت کا فیصلہ بھی آ چکا ہے کہ اب
मुकम्मल SOPs के साथ होगा जो होगा। अगर उन SOPs का कोई बंदा ख्याल नहीं करेगा, अगर उस SOPs को कोई बंदा तोड़ेगा, उस पर सिविल और क्रिमिनल दोनों कार्रवाई की जा सकती है। अब पिछले दिनों इन्होंने जलसे किए। अब नाज़रीन, इनका जो कहना है, इनका कहना यह है कि जी जो जलसे जुलूस है इनसे कोरोना नहीं फैलता। आपने इनके लीडरान को सुना, जलसों जुलूसों की वजह से कोरोना नहीं फैलता। हक्कान अब्बासी साहब का भी यही रोना है, राना सनाउल्लाह का भी यही रोना है, और इनके जितने भी बड़े हैं वो सारे यही कह रहे हैं। उसकी वजह क्या है? इनका सिर्फ एक ही मकसद है, किसी तरीके से अवाम बाहर निकले, कोरोना के केसेस बढ़े, हुकूमत के ऊपर प्रेशर आए, हमारे जो फ्रंट लाइन पर डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ है उनके ऊपर प्रेशर आए। नाज़रीन, इसका जो फैसला आया है वो जिन मुअज़्ज़िज़ जज साहबान ने ये फैसला किया है, मेरे पास उसकी कॉपी है, लेकिन मैं आपको वो फैसला तो नहीं सुनाता, लेकिन मैं आपको चंद उसमें चीजें बता चुका हूं। उसमें उन्होंने क्या फैसला भी किया है कि अब लॉकडाउन होगा, मुकम्मल SOPs के साथ होगा। और फैसला देने वाले जो जज हैं, जस्टिस अतर मिनल्लाह ने, अब ये देखें अल्लाह की करामात कि इनके बुरे दिन शुरू हो गए। ये वो जज साहब हैं जिन्होंने नाज़रीन नवाज शरीफ की जिंदगी की गारंटी मांगी थी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान से। उन्होंने इनके खिलाफ यह फैसला दिया है। अब ये लोग पहले क्या कहते थे और अब इनके क्या विजन्स हैं, आपको मैं ये वीडियो दिखा रहा हूं। आप ये वीडियो देखें और खुदा के लिए कान खोलकर, आंखें खोलकर देखें, कान खोलकर सुने, और ये फैसला अब आपने करना है कि ये आवाम के साथ है या अपनी कुर्सी के साथ। ये वीडियो देखें और इसके बाद मैं आपसे बात करूं। तो एक एक इंसान का जिंदगी का फिक्र करता, अभी उसको कोई फिक्र ही नहीं पड़ता कि पाकिस्तान के अवाम मरे तो सो मरे, बीमार हो तो सो बीमार हो जाए। एक ही इसका इलाज है, प्रिवेंटिव एहतियात, एहतियात और एहतियात। लिहाजा जो भी हमें हदायत दी जाए, हमें उसके ऊपर मुमकिन हद तक उसके ऊपर भरपूर हमें अमल करना होगा। तरीका है कि आप लोगों की सोशल डिस्टेंसिंग करें, लोगों का मेल मिलाप कम करें, और इसी से इसका स्प्रेड कम होगा। गवर्नमेंट मुकम्मल नाकाम हो गई है पाकिस्तानियों की जानें बचाने में, क्योंकि ट्रेंड जो है इन 9 मई से लेकर आज तक मुस्तकिल इन्फेक्शन भी बढ़ रही हैं, डेथ्स भी बढ़ रही हैं। लिहाजा पॉलिसी बिल्कुल फेल है। अब अगला सवाल यह है कि कैसे आगे जाना है। जिन मुल्कों ने इसको रोका है, सवाए लॉकडाउन के और कोई तरीका नजर नहीं आया। इतना कोरोना फैल चुका है इस वक्त हमारे मुल्क के हर इलाके में। इस वक्त अगर हम लगाएंगे ना तो शायद हमें कर्फ्यू लगाना पड़ेगा। लॉकडाउन से काम चलने वाला नहीं है और कर्फ्यू हम लगाने की पोजीशन में नहीं। मारो को अभी मार देना, हम भी तो यही कह रहे हैं कि आज ही मार दे सबको। जो बच जाएंगे वो कम से कम इकोनॉमी का पहिया तो चलाएंगे ना, कब्रिस्तान तो नहीं चलेंगे। कब्रिस्तान में तो एक दफा भर दें लोगों को। जी नाज़रीन, आपने बिलावल भुट्टो जरदारी को सुना, मोहतरम शहबाज शरीफ साहब को सुना, खुर्रम दस्तगीर साहब को सुना, गनी साहब को सुना, CM सिंह को सुना। आप नाज़रीन इनकी जितनी भी वीडियो निकाल लेंगे जो पहले लॉकडाउन में इनके जो बयानात थे, इनकी ये कोशिश थी कि लॉकडाउन ऐसा लग जाए कि हर चीज बंद कर दी जाए। मुल्क तबाही की तरफ जाता है तो जाए, बंदों की जानें बचनी चाहिए। असल में ये गरीब अवाम के भले के लिए नहीं कह रहे थे, ये चाहते थे कि ये मुल्क में लॉकडाउन लगे, कारोबार तबाह हो जाए और हमारे मुल्क की हालत बदतर से बदतर होती जाए। जो इन्होंने अपने दौर में भी किया
جس طرح بے دردی سے لوٹا، اب ان کو پتا ہے حکومت تو لوٹنے والی نہیں ہے، تو اللہ نے ایک جو عذاب اس پوری دنیا پہ نازل کیا ہے، اس کے ساتھ نپٹنے کے لیے اگر حکومت کوئی مؤثر اقدامات کر رہی ہے، سمارٹ لاک ڈاؤن لگانا چاہتی ہے، تو اس سے ان کو دور کیا جائے۔ انہوں نے یہاں تک لاک ڈاؤن میں کہا کہ ہم حکومت پاکستان کی کوئی بات نہیں مانتے۔ تاجر برادری جو مافیا ہے ان کے ساتھ ملا ہوا تھا، انہوں نے کہا تھا ہم دکانیں کھولیں گے۔ یہ پہلے لاک ڈاؤن کی بات کر رہا ہوں میں آپ سے۔ ناظرین، آنکھیں کھولیں، میں بار بار کہہ رہا ہوں آپ کو، اب وقت آ چکا ہے اپنے آنے والے بچوں کے مستقبل کے لیے، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے آنکھیں کھولیں اور دیکھیں کہ ہمارا غریب عوام کا اللہ کے بعد کون سہارا ہے اور کون غریب عوام کا ساتھ دینے کو تیار ہے۔ اب جو سمارٹ لاک ڈاؤن پھر لگنے جا رہا ہے، اس میں حکومت نے اسکول بند کیے۔ میری درخواست ہے حکومت پاکستان سے کہ پورے یورپ میں کہیں پر اسکول بند نہیں ہے، کسی ملک میں اسکول بند نہیں ہے، تعلیمی ادارے کھلے ہیں، ان کو خدا کے لیے کھلا رہنے دیں۔ جو روز مرہ کی چیزیں ہیں ان کو کھلا رہنے دیں۔ بلڈرز، فیکٹریز، ہماری جو پروڈکشن ہے اس کو کھلا رہنے دیں۔ ناظرین، جب ہمارے لیے، ہمارے ملک کے لیے، ہمارے ملک کی غریب عوام کے لیے بہت ضروری ہے کہ سمارٹ لاک ڈاؤن لگایا جائے، لیکن یہ تبھی ممکن ہے ناظرین جب آپ گورنمنٹ کے ساتھ مل کر اس مافیا کا مقابلہ کریں گے۔ یہ این سی او سی نے مشورہ دیا ہے، این سی سی نے اس کا ڈیسیژن لیا، ڈیسیژن لینے کے بعد حکومت نے فیصلہ کر لیا کہ اب یہ ہونا ہے، حکومت نے آرڈر دے دیا، اور حکومت کے ساتھ ساتھ عدالت نے اس پہ اوپر فیصلہ دے دیا، جلسے جلوسوں پر پابندیاں لگا دی۔ انہوں نے پچھلے دنوں بھی جلسہ کیا، کہتے ہیں جلسوں میں تو نہیں ہوتا۔ او بھائی میرے، آپ تو سیف ہوتے ہیں، آپ تو جس اسٹیج پر بیٹھے ہوتے ہیں، آپ تو عوام سے بھی کئی کوسوں میل دور بیٹھے ہوتے ہیں اسٹیجوں کے اوپر۔ آپ کو تو عوام دیکھتی بھی تو اسکرین کے اوپر دیکھ رہی ہوتی جو اس گراؤنڈ میں بھی موجود ہوتی ہے۔ آپ لوگوں نے ماسک پہنے ہوتے ہیں، آپ کے جلسے جلوسوں میں کتنے لوگوں نے ماسک پہنے ہوتے ہیں۔ تو ناظرین، ہم نے اگر اپنے ملک پاکستان کو مضبوط کرنا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں خود مضبوط ہونا پڑے گا، ہمیں اپنے بارے میں سوچنا پڑے گا، ہمیں اپنی زندگی کے بارے میں، اپنے بہن بھائیوں کے بارے میں، اپنے ماں باپ کے بارے میں، بزرگوں کے بارے میں سوچنا ہوگا کہ اگر ہمیں کچھ ہو گیا تو اگر ہم وہی وائرس لے کر گھر جائیں گے تو ہمارے گھر میں جو بوڑھے ماں باپ ہیں ان کا کیا بنے گا۔ تو اب زندگی موت جو ہے وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن اللہ یہ نہیں کہتا کہ آگ لگی ہے اس میں کود جاؤ۔ اللہ کہتا ہے اپنی عقل استعمال کرو۔ آپ کبھی بھی کسی کے کہنے کے اوپر آپ میں کودو گے نہیں، آپ کو پتا ہے جل جاؤ۔ تو آپ سے گزارش ہے اپنے ملک پاکستان کا سوچیں، سب سے پہلے اپنا سوچیں، اپنے گھر والوں کا سوچیں۔ جب آپ اپنے گھر والوں کا سوچیں گے تو آٹومیٹکلی آپ دوسری عوام کا بھی سوچیں گے، تو جب آپ سب کا سوچیں گے تو آپ ملک پاکستان کا سوچ لیں۔ اللہ پاک میرے پیارے پاکستان کو ہنستا کھلکھلاتا رکھے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اسی کے ساتھ عامر بٹ کو اجازت دیں۔ اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ تب تک کے لیے عامر بٹ کو اجازت دیں۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد، اور پاکستان کے تمام چاہنے والے اور پیار کرنے والے تمام ادارے زندہ باد۔